آپ نے صبر کی بات کی ہے. ہاں طلاق کی شرح بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے پاکستان کے اندر. ایک کورٹ کی رپورٹ بھی ہے کہ طلاق کی شرح یا خلا کی شرح بہت زیادہ ہے, اور یہ زیادہ خواتین کی جانب سے ہے. ڈیمانڈ بھی کی جاتی ہے تو طلاق کے لیے خلا عورت کا اسلامی حق ہے. جی خلا. کیا سمجھتے اس کی وجہ کیا بن سکتی ہے؟ تربیت کی کمی ہے, لڑکیاں تعلیم کی کمی ہے. ہاں نہیں نہ تعلیم کی کمی ہے, تربیت کی تو آلریڈی بہت کمی ہے. تربیت تو میں ہمیشہ ہی کہتی ہوں کہ کمی ہی کمی ہے. تربیت اگر ہوتی تو پھر یہ خلا کی طرف جو ہے وہ خواتین جا نہ رہی ہوتی. جذباتی ہیں لڑکیاں, جذبات سے کام لیتی ہیں, ایموشن سے کام لیتی ہیں, 1 منٹ میں ہائپر ہو جاتی ہیں اور تہس نہس کر دیں گے اور ابھی ختم کر دیں گے, اور کسی نے ہمیں یہ کہہ کیوں دیا, ہماری ذات پر جو ہے وہ اثر انداز کیسے کوئی دوسرا بندہ ہو گیا. دیکھیں آپ ایک انسان ہیں اور آپ کے ساتھ جڑے ہوئے دوسرے مختلف انسان ہیں جن کے مختلف رشتے ہیں آپ کے ساتھ, وہ آپ پہ اثر انداز ہوں گے, یہ فیکٹ ہے. آپ جب ان کو اپنی لائف سے اثر انداز ہونے سے روکیں گی تو آپ ایک ڈسٹورشن پیدا کریں گی, ایک تھرل پیدا کریں گی اپنی لائف میں. وہ تھرل آپ کو جو ہے وہ صحیح یا غلط راستے پہ لے کے جائے گا. یہی آج کی عورت کے ساتھ ہو رہا ہے کہ اس میں عدم برداشت کی کیفیت ہے, اور اسے یہ لگتا ہے کہ اس کا شوہر جتنا اس کے تابع دار ہوگا یا اس کے تابع ہوگا اتنا اس کا جو ہے وہ شوہر اچھا ہوگا. اپنے گھر سے دوسرے گھر شادی کر کے جانے والی عورت کو ہمیشہ نند یا اپنی ساس کیوں دشمن لگتی ہے؟ آج تربیت نہیں ہے. ساس کا نند کا دشمن ہونا, دیکھیں آپ کسی کے گھر جا رہے ہیں, کسی کی سلطنت میں جا رہے ہیں, اگلے بندے آپ کو ایکسیپٹ کرے نہ کرے ان کی اپنی مرضی ہے نا. بھائی آپ میرے گھر آئے ہیں, میں آپ سے اچھا سلوک کروں یا برا سلوک کروں یہ تو میری مرضی ہے نا. تو اسی طرح ساس کی مرضی اور نند کی مرضی کہ وہ آپ سے اچھا سلوک کریں یا نہ کریں, آپ اپنے اخلاق سے جیتے نا دوسرے کا دل, کوشش کریں نا. یہ کوشش کی جا سکتی ہے. مطلب آپ کوشش کریں کہ آپ اگر آپ کی ساس آپ کو پسند نہیں کرتی, آپ کی نند بھی آپ کو پسند نہیں کرتی, سازشیں کر رہی ہیں, چلیں جی میں مان لیتی ہوں سازشیں کرتے ہیں, تو ان سازشوں کا حصہ نہ بنے, ان سازشوں کو اپنے اوپر طاری نہ کریں, اس کا حل ڈھونڈیں. اور اگر بالفرض آپ کو حل نہیں ملتا, میں کہتی ہوں شہزادی ہے وہ عورت, شہزادی ہے وہ بہو جس کا شوہر اس کے ہر راستے میں سامنے آ کے کھڑا ہے اور وہ کسی کو اس کے آگے بولنے نہیں دیتا. وہاں پہ وہ اپنے گھر والوں کو کہتا ہے, وہ اپنے گھر والوں کو, ماں اور بہن کو سمجھانا مرد کی ذمہ داری ہے. عورت کو نہ لڑوائیں. میں مردوں کو یہاں پر یہ کہتی ہوں کہ یہاں جو شوہر ہے نا وہ اپنی ذمہ داری نبھائیں, اپنی بہن کو خود سمجھائیں, اپنی ماں کو خود سمجھائیں کہ یہ میری بیوی ہے, اس کی عزت ہے اور میں عزت پہ کمپرومائز نہیں کر سکتا. ہر وقت کی بے عزتی, ہر وقت کا جو ہے شور شرابہ گھر میں اچھا نہیں لگتا. دیکھیں کچھ بہویں ایسی ہوتی ہیں کچھ نہیں بولتی, وہ عزت کے لیے خاموش ہو جاتی ہیں, لیکن ایسا تھوڑی ہے کہ ان کی سیلف ریسپیکٹ نہیں ہے. تو یہ ماؤں کو بھی سوچنا چاہیے کہ آپ اگر ماں ہیں تو آپ کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ کوئی دوسری لڑکی اپنا کمفرٹ زون چھوڑ کے آپ کے گھر میں آ رہی ہے, اپنا پتہ نہیں وہ کتنی لیوش زندگی جی رہی ہو اپنے ماں باپ کے گھر میں, کتنا خوش ہو وہ, کتنے بجے ہو کے اٹھتی ہے, کتنے بجے کھاتی ہے پیتی ہے, آپ نے اس کا سارا لائف سٹائل چینج کر دیا. تو اگر اس نے اپنے گھر والے آپ کی خاطر چھوڑے ہیں تو اتنا احساس ہی کر لو اس بیچاری لڑکی کا. ارینج میرج میں ہوتا ہے, یہ لو میرج کہ ایک عورت آئی ہے تو چلو اس کو عزت دے دو. ایسا لو میرج میں ہوتا ہے یا پسند کی شادی سے, میں کہہ رہا ہوں لو میرج نہیں کہوں گا, میں پسند کی شادی کہوں گا جو اسلام میں جائز بھی ہے, یا ارینج میرج میں ہوتا ہے؟ یہ دونوں معاملات بھی آپ نے بتایا. لو میرج میں ہوتا ہے. لو میرج میں لڑکی کی پسند سے ہوتی ہے نا شادی, تو ماں اور بہن ایکسیپٹ نہیں کر رہی ہوتی, وہ سمجھتی ہیں کہ یہ ہمارے سر پر سوار ہو گئی آ کے, اسے ہمارے بیٹے نے ہمارے اوپر جو ہے سوار کیا ہے, تو ہو سکتا ہے یہ ہم پہ حکمرانی کرے, ہو سکتا ہے یہ ہم پہ حکم چلائے, ہو سکتا ہے ہمارے گھر میں انٹرفیئرنس کرنا شروع کر دے. یہ ڈر اور خوف کی وجہ سے ہوتا ہے. بیسیکلی یہ ایک ایسا خوف ہوتا ہے ساس اور نند کو کہ جس خوف سے وہ نکلنا بھی نہیں چاہتی ہیں. اگر وہ نکالنا بھی چاہے بہو تو بھی ساس اور نند جو ہے وہ اسی خوف کے ساتھ چلتے چلتے اس کی زندگی اجیرن کر دیتی ہیں. یہاں پر بہوؤں کو ایک تو ثابت قدم رہنے کی ضرورت ہے, اور دوسرے اگر آپ کا شوہر کمپرومائزنگ ہے, آپ کا شوہر آپ کے ساتھ کمپرومائز کرتا ہے, وہ آپ سے محبت کرتا ہے, تو آپ اس کی محبت کے لیے جو ہے وہ یہ برداشت کریں گی. اچھا شادی سے پہلے جب ہم لو میرج کہتے ہیں, پسند کی شادی کہتے ہیں, آج کل یہ سلسلہ شروع ہو گیا, ہمارے معاشرے میں شروع ہو گیا کہ لوگ لیونگ ریلیشن شپ میں بھی رہتے ہیں. اور اس وقت یہ بھی ہو رہا ہے کہ ایک لڑکی پر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب اس نے جس لڑکے کے ساتھ اٹیچ ہے وہ, یا جس لڑکے کے ساتھ وہ افیئر میں ہے, اس کے پاس بھی 3-4 لڑکیاں موجود ہیں, اس کہتے ہیں ہم بھی 3-4 رکھ سکتی ہیں. ایسا ہو رہا ہے؟ لگتا ہے آپ کو ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ عورت کیا وفادار نہیں ہے؟ عورت وفادار نہیں ہے نا. نہیں, عورت وفادار نہیں ہے. آج کی عورت وفادار نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے میں بتاتی ہوں آپ کو. عورت نا مادی زندگی جینا چاہتی ہے, پیسہ, خوبصورت بات کی, شو بازی, برانڈز. لڑکیاں آج کل کی جو ہے ان کے پاس برانڈیڈ کپڑے نہیں ہوں گے, وہ برانڈ پہن کے باہر نہیں نکلیں گی تو وہ اپنے آپ کو کمفرٹ زون میں نہیں دیکھیں گی. ان کے پاس آئی فون نہیں ہوگا تو وہ کمفرٹ زون میں نہیں آئیں گی. اسٹیٹس سمبل بن گیا نا, اسٹیٹس سمبل بن گیا. اب آپ اتنی بڑی پرسنالٹی ہوں اور آپ کے پاس آئی فون بھی نہ ہو
لیکن آپ پھر بھی کمفرٹ زون میں ہوں تو اس کو کہتے ہیں ڈاکٹر نبیہ. ویری گڈ ڈاکٹر نبیہ. اب آ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اب آ جائے گا. دیکھیے آپ محنت سے لینا. اب آپ نے ایک چاکلیٹ بھی خریدنی ہے, آپ نے ایک چائے کا کپ بھی پینا ہے, تو آپ نے اپنے پیسوں سے خریدنا ہے. یہ ہے ڈاکٹر نبیہ. تو لڑکیاں کیوں نہیں بن سکتی ڈاکٹر نبیہ؟ بن سکتی ہیں بالکل. آپ محنت کریں. آپ کیوں جو ہے وہ ڈاکٹر نبیہ کو اگر برانڈ پہننے کے لیے نہیں مل رہا تو کیا ڈاکٹر نبیہ فوت ہو جائے گی یا پھر لڑکوں کو تلاش کرے گی کہ فلانا مجھے لے کے دے گا, شاپنگ کرائے گا؟ کیوں نبی ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ لڑکی نے اپنا جو خرچہ اٹھانے کے لیے بھی اور رکھا ہوتا ہے, جی گھومنے کے لیے بھی اور رکھا ہوتا ہے, رات کے 11 بجے چائے پینے کے لیے بھی اور رکھا ہوتا ہے, صبح پک کرنے کے لیے بھی اور رکھا ہوتا ہے. ایسے ہی ہے, ایسے ہی. کیا وجہ بن رہی ہے؟ کیوں؟ دیکھیں ایک لڑکا رسپانسبلٹی نہیں اٹھا رہا. اچھا, وہ اس کو اپنا نہیں سمجھ رہا, اپنا نہیں رہا پراپر. لڑکے کا بھی قصور ہے نا. اچھا, اپنا نہیں رہا اس کو صحیح طرح. اور لڑکی کا قصور یہ ہے کہ اس کی ایکسپیکٹیشن بڑھ رہی ہے. بھائی ایک بندے نے اپنا گھر بھی تو دیکھنا ہے, اپنے اور معاملات بھی تو دیکھنے, تمہارے ساتھ تو نہیں جڑ کے بیٹھا رہے گا. تو ظاہری بات ہے تم اس کو اتنی اسپیس دو جتنی وہ خود لینا چاہتا ہے. اگر وہ خوش ہے تمہارے ساتھ, اگر وہ خوشی سے تمہارے ساتھ آنا چاہتا ہے تو موسٹ ویلکم. تو تمہارے لیے پرابلم ہی کوئی نہیں نا. لیکن ایسا بھی تو ہوتا ہے نا کہ اس کو چھوڑا نہیں جاتا. مطلب یہ بھی موجود ہے, دوسرا بھی موجود ہے, تیسرا بھی موجود ہے, چوتھا بھی موجود ہے. شادی 5ویں سے ہوتی ہے. سر میں لعنت بھیجتی ہوں ایسی لڑکیوں پہ. بات ہی ختم کر دی. بس کتنے پرسنٹ اس وقت پاکستان میں ایسی لڑکیاں موجود ہیں اور کس ڈپارٹمنٹس میں یا کس طرح کے ماحول کو لے کر؟ یہ میرے دونوں کانوں کو ہاتھ میں نے جوڑ لیے, کان پکڑ لیے میں جو یہاں کی نوجوان لڑکیوں کی حرکتیں دیکھ رہی ہوں نا, جو حرکتیں یہاں پر ہو رہی ہیں, جتنے لڑکوں سے جو ہے وہ پیسے بٹورے جا رہے ہیں, کہیں سے اپنی فزیکل نیڈ اور کہیں سے مینٹل نیڈ جو ہے وہ پوری کی جا رہی ہے. میں کچھ کہنا نہیں چاہتی, اللہ ان کو ہدایت دے بس. اور ایسا شادی کے بعد بھی ہوتا ہے, شادی کے بعد جب شادی ہو جاتی ہے, جس عورت کو شادی سے پہلے جگہ جگہ منہ مارنے کی عادت ہو وہ شادی کے بعد بھی مارے گی. جب اس کا میاں جو ہے وہ کسی کام میں بزی ہو جائے گا, وہ کہیں نہ کہیں سے جو ہے وہ اپنا کوئی نہ کوئی رشتہ دار بلا لے گی. تو گھر سیپریٹ کرنے کی وجہ یہی بنتی ہے کہ آپ گھر سیپریٹ کرو, جوائنٹ فیملی میں نہیں رہنا. یہ جو لڑکیاں کہتی ہیں نا ہمارے گھر سیپریٹ کرو شادی کے بعد, یہ گھر سیپریٹ ان کو کسی اور وجہ سے ہی چاہیے ہوتے ہیں. کیونکہ کیا کرنا ہے تم نے, تم اپنے جو ہے وہ فیملی میں رہو, اپنی ساس سسر کے درمیان میں رہو. بھائی تم کام نہیں کرنا چاہتی تو نوکر رکھ لو, ملازم رکھ لو نا, اگر نہیں تم خود سے کام کرنا چاہتی. لیکن یہ کیا کہ میں نے فیملی کے ساتھ نہیں رہنا. شادی سے 1 مہینہ پہلے یا 2 مہینہ پہلے کہا جاتا ہے جی ہم شادی کریں گے 1 مہینے بعد 2 مہینے بعد. میں لو میرج کی بات کر رہا ہوں, میں ارینج میرج کی بات نہیں کر رہا. کہ جی میں گھر سنبھالنا چاہتی ہوں, بس مجھے آپ مل گئے ہیں, آپ سے پہلے کوئی سچا پیار نہیں ملا تھا, اب آپ مل گئے ہیں, زندگی آپ کے ساتھ گزاروں گی. 1 مہینہ رہنے کے بعد اسی مرد کو کہتی ہیں تمہاری شکل پسند نہیں ہے, مجھے تو باہر کام پہ جانا ہے. کیوں؟ ان سے پوچھو نا جو ایسا کرتے ہیں. ایسی خواتین گزری ہیں نا نظر سے, آئی ہیں نا, ایسے ایشوز آتے ہوں گے. بہت سے مرد بتاتے ہوں گے جی ہمیں یہ پرابلم فیس کرنی پڑتی ہے. اس کی وجہ کیا بنتی ہے, کیوں ایسا کرتی ہیں, کیا چاہتی ہیں؟ عاطف جو محبت کرتے ہیں نا وہ توڑ نبھاتے ہیں. محبت ہے آج کے دور میں؟ نہیں, آج کے دور میں نہیں ہے. محبت کا معنی کیا ہے؟ مجھے آج سب سے پہلے ڈاکٹر نبیہ یہ بتائے. بڑا ڈاکٹر نبیہ نے ایک نبیہ بتائے, محبت کیا ہے؟ دیکھیں محبت ایک بہت بڑا جذبہ ہے, محبت ایک رسپانسبلٹی ہے. محبت کوئی تماشا نہیں ہے کہ جو آپ نے لگا لیا اور آپ نے 4 بندوں کو دکھا دیا کہ یہ میرا بوائے فرینڈ اور میں اس کی گرل فرینڈ ہوں. محبت رسپانسبلٹی ہے, اٹھانی پڑتی ہے, ذمہ داری ہے, آپ کو اٹھانی پڑے گی. آپ کو ریلائز کروانا پڑے گا دوسرے بندے کو کہ آپ میرے لیے امپورٹنس رکھتے ہو. آپ کو اپنے کام میں بھی, اپنی چیزوں میں بھی, اپنے معاملات میں بھی اس کو شامل کرنا پڑے گا.